بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ إِن تُبْدُوا شَيْئًا اگر ظاہر کرو تم کوئی چیز، او تخفوہ یا چھپاؤ اس کو، کوئی عمل بھی ہو، چاہے نکاح کے متعلق یا نکاح کے غیر متعلقہ، اس کو چھپاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ کو دونوں کی خبر ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چھپی چیز بھی جانتا ہے، ظاہر چیز بھی جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ۔ اب یہاں پر مستثنیات آ رہی ہیں۔ پہلے مسئلہ تھا اذا سألتموهن، جب ان سے سوال کرو، کوئی ساز و سامان مانگنا ہو، فاسألوہن تو حجاب کا حکم تھا۔ اب یہاں سے لا جناح، جو لوگ حجاب سے مستثنا ہیں اور جو آ جا سکتے ہیں تو ان کا بیان ہے، یعنی یہ لوگ حجاب سے مستثنا ہے، آپ کے پاس لکھا ہے نہیں گناہ اوپر ان کے، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں، بلا ابنائہن اور ان کے بیٹوں کے بارے میں، بلا اخوانہن اور نہ ان کے بھائی، بلا ابناء اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بلا ابناء اخواتہن اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، بلا نسائہن اور نہ مسلمان عورتیں ان کی عورتیں یعنی مومن عورتیں، بلا ما ملکت ایمانہن اور نہ ان کی باندیاں، پہلے باندوں کا مسئلہ ہو چکا ہے سورہ نور میں۔ ڈرتے رہو اللہ سے، کیا مطلب کہ ان معاملات میں اللہ تعالی کا ڈر اور تقوی اختیار کرو۔ علت انا تعلیلیہ اور جملہ معللہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہے اوپر ہر چیز کے گواہ، حاضر ناظر، شہیدن، ہر چیز پر اللہ تعالی گواہ ہے اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی شابشیں بھیجتے ہیں، آفرین و تحسین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، شابشیں بھیجو اس پیغمبر پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی شابشیں بھیجتے ہیں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، شابشیں بھیجو تم اوپر ان کے، وسلموا تسلیما اور سلام کرو سلام کرنا۔ اب یہاں چند فوائد سمجھ لیں، مفصل بحث کا اب ٹائم نہیں، چند مختصر فوائد۔ پہلی بات کہ یصلون علی النبی کا کیا معنی ہے؟ صلاۃ اللہ، صلاۃ الملائکہ اور صلاۃ المومنین، یہاں تین چیزیں ہیں۔ صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو بعض ذہن میں رکھ لو، بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صلاۃ اللہ سے مراد ہے اللہ بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے،
اللہ بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، پھر سوال کرتے ہیں وہ عبادت بتاؤ جس میں اللہ اور بندے شریک ہوں۔ پھر مولوی صاحب کا سوال ہوتا ہے اور خطیب صاحب کا، اس کا پھر جواب ہوتا ہے جی وہ درود والی عبادت ہے جس میں اللہ اور بندے شریک ہیں۔ یہ کہنے والا بھی کافر ہے، جواب دینے والا بھی، سوال کرنے والا بھی۔ اللہ معبود ہے، اللہ عابد نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ وظیفہ نہیں پڑھتا کہ صلاۃ اللہ، کئی مولوی کہتے ہیں جی اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اللہ تعالی کوئی ورد وظیفہ بطور درود کے نہیں پڑھ رہا، اور نہ یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے۔ صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ لکھنے کی بجائے توجہ کرو گے، لکھا سب کچھ پڑھا ہے، میری طرف توجہ کرو۔ صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ تعالی اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے اور فرشتوں کے ہاں ثناؤہ عند الملائکہ، پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، اور پیغمبر کی قربانیاں، پیغمبر کی جرت، بہادری اور استقلال کے ساتھ رسموں کا توڑنا، دعوت حق کا بیان کرنا، مشرکوں کے ہر طرح اور منافقین کے اعتراضات کے مقابلہ میں ڈٹ کے کھڑا رہنا، ان چیزوں کو اللہ بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ ایک معنی ہے ثناؤہ عند الملائکہ، اور وہ ثنا کیا ہے؟ آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ پیغمبر کریم کو اللہ تعالی نے شروع میں حکم دیا لا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ پوری سورت جنہوں نے سنی ہے وہ اس پورے مضمون سے واقف ہو چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے رسوم جاہلیت کو جب توڑا تو کس قسم کے طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور کیسی کیسی بدتمیزیوں کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن آپ اس چیز پر ڈٹے رہے اور مستقل مزاج رہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کے ان اوصاف، ان کارناموں، اس دعوت، اس استقلال اور اس شان کو فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور پیغمبر کریم کے رفع درجات فرماتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے صلاۃ اللہ کا۔ دوسرا معنی صلاۃ اللہ کا سب سے بہترین بات جہاں پر علامہ آلوسی کی ہے، اور وہ عبارت آپ کے پاس ہے لیکن سمجھ لو، صلاۃ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کی عظمت شان کا بلند کیا، اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شریعت عطا کی، آپ کی شریعت کو محفوظ بنایا اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ تو یہ ثناؤہ فی الدنیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کیا ہے کہ آخرت میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان کو اللہ رب العزت اس کو ظاہر کریں گے، اور مقام شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو ملے گا، لواء الحمد آپ کو ملے گا، سارے انبیاء اور امتوں کی قیادت آپ کو ملے گی، اور آپ ہی کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالی خصوصی اذن دیں گے اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کا۔ تو یہ ہے ثناؤہ فی الآخرہ۔
تو اصل بات وہی ہے جو ابو العالیہ وغیرہ نے بخاری نے نقل کیا، لیکن اس کو سمجھنے کا فرق ہے کہ صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا صلاۃ اللہ سے یہ قطعاً مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے اور وہاں کوئی ورد تسبیح جاری ہے جیسے بندے پڑھتے ہیں، قطعاً نہیں، یہ نظریہ ہی کفری ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ اللہ بیٹھ کے کسی کے قصیدے پڑھے یا کسی کے وظیفے پڑھے جیسے آدمی وظیفے پڑھتا ہے، یہ نہیں۔ اللہ رب العزت کا ثنا کرنا، آپ کے رفع ذکر کو بلند کرنا، شریعت کو کامل کرنا اور شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا، یہ ثناؤہ فی الدنیا، اور اسی طرح آخرت میں آپ کی شفاعت، مقام محمود، آپ کا قائد الانبیاء ہونا، صاحب لواء الحمد ہونا۔ تو حاصل یہ نکلا صلاۃ اللہ کا مطلب ہے رفع درجات محمد مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے ہر مقام پہ آپ کے درجات کو بلند کیا، چاہے دنیا، چاہے آخرت، چاہے عالم ارواح، ہر مقام پہ آپ کو عظمت عطا کی اور سب سے زیادہ شان اور رفعت عطا کی ہے۔ یہ ہے صلاۃ اللہ۔ اور صلاۃ الملائکہ وہ کیا ہے؟ صلاۃ الملائکہ کہ فرشتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے رفع درجات کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کے درجات بلند کر، اور آپ کی امت کے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آج صبح کے سبق میں پڑھا کہ اللہ بھی ان پہ صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، وہ صلاۃ میں نے بتا دیا۔ اور مومنین صلو علیہ وسلموا تسلیما، مومنین کو حکم ہے تم پیغمبر پر درود بھیجو، درود پڑھو اور سلام کرو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مومنوں کا درود اور سلام یہ ہے دعائے رحمت نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اور دعا رحمت و برکت کہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے پیغمبر کے لیے اللہ کی برکت اور رحمت کی دعا اللہ سے کریں۔ اور یہ درود مومنین کے ہاں صلو علیہ، اس کی حقیقت کہ یہ دعا المومنین للنبی، دعا المومنین للنبی، مومنوں کی دعا ہے کس کے لیے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی محبت دل میں بڑھتی رہے۔ جتنی آپ کی محبت بڑھے گی، جتنی آپ کی عظمت دل میں بڑھے گی، جتنی آپ کی رفعت سے دل آشنا ہوگا، تو بار بار جب درود پڑھیں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے تو ظاہر بات ہے دعا اسی کے لیے کی جاتی ہے جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا اور کھلے دل اور کھلے سینے سے اللہ کی توحید، پیغمبر کا مشن اور پیغمبر کی سنت کا دفاع کریں گے اور ان کو آگے دعوت دیں گے۔ یہ تب ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی محبت دل میں ہو، اور اصل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے ہی یہ کہ آپ کے مشن پہ جان دینا، آپ کی سنت پہ ڈٹ جانا، بدعات کا مقابلہ کرنا، شرک کا مقابلہ کرنا، رسومات کا مقابلہ کرنا، جھوٹی روایتوں کا رد کرنا، یہ اصل ہے پیغمبر کریم کی محبت جو حقیقی محبت ہے۔ آج لوگوں نے اس کو بے ادبی بنا دیا کہ جو شرک پہ رد کرے لوگ کہتے ہیں بے ادب ہے، جو بدعات پہ رد کرے لوگ کہتے ہیں بڑا متشدد ہے، جو جھوٹی روایتوں پر رد کرے کہتے ہیں منکر حدیث ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے اصل حقیقی محبت یہ ہے کہ پیغمبر کریم کے مشن پہ جان دے،
پیغمبر کی سنت پہ جان دے، بدعت کا مقابلہ کرے، بدعات کا مقابلہ کرے، شرک کا مقابلہ کرے، شرکیات کا مقابلہ کرے، رسموں کا مقابلہ کرے، رسمیوں کا مقابلہ کرے، اور جھوٹی روایتوں کا رد کرے، کذابین کا مقابلہ کرے، تو یہ ہے اصل وہ نہج جو محبت رسول کا نہج ہے۔ تو درود کا فلسفہ یہ ہے کہ امتی پیغمبر کے لیے دعا کرے گا، اور دوسرا اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ جب امتی کو حکم ہے کہ تو پیغمبر کے لیے دعا کر، اور امتی صبح و شام پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی اللہم بارک، یہ پڑھ رہا ہے بار بار، تو جو امتی درود کی حقیقت سمجھ جائے وہ کبھی پیغمبر کو نہیں پکار سکتا، وہ خود پیغمبر کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس لیے جو درود ہے یہ توحید کی جڑ ہے اور توحید کی اصل ہے، کہ اگر آپ غور کریں جتنی توحید درود میں ہے اتنی مضبوط توحید تو اس کی مثال نہیں۔ اب دونوں چیزیں امتی مانگتا ہے، اللہم یا اللہ، تو اب یہ اللہ کی پکار ہے یا اللہ، اور یہ پکار میں کوئی ہے وسیلہ شسیلہ؟ یہاں تو نبی پاک کا وسیلہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بات آپ کی ہے، آپ کے لیے دعا کرنی ہے، تو یہاں تو کہنا چاہیے تھا اللہم بحرمت نبی کا محمد، کہنا چاہیے تھا اللہم بحرمت علی یا پنجتن پاک، نہیں، کیا ہے براہ راست اللہم یا اللہ صلی، تو رحمت کر محمد پہ اور محمد کے خاندان پہ، ان کی ازواج پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کی اطرت پہ، اور یا اللہ تو برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، ان کے خاندان، ان کی ازواج، ان کی آل، ان کی اطرت پر تو کیا کر برکت دے، تو رحمت کر۔ تو جب امتی بار بار یہ پڑھے گا معنی ذہن میں رکھ کے، تو پھر وہ یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی پاک مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یا یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، میں گناہگار ہوں، میری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے، اور پھر یہ تصور کہ اللہ کے دربار میں بڑوں کی پہنچتی ہے، چھوٹوں کی نہیں پہنچتی، مقربین کی پہنچتی ہے، گناہگاروں کی نہیں پہنچتی۔ اللہ نے اسی شرک کی جڑ کاٹی ہے کہ تم امتی ہو کر امام المعصومین کے لیے دعا کرو، اور تمہاری یہ دعا جو افضل الخلق علی الاطلاق ہے ان کے حق میں قبول کروں گا۔ تو مشرکین کے بہانے کہاں گے؟ تو اس لیے سلو کی حقیقت سمجھو کہ یہ کیا ہے، دعا اللہ سے ہے پیغمبر کے لیے۔ پھر واپس آ جاؤ، تقریر نہ بن جائے۔ صلاۃ اللہ سے مراد ثناؤہ عند الملائکہ ایک معنی، اور اس ثنا کی تفصیل کیا ہے؟ دنیا آخرت عالم ارواح میں اللہ نے پیغمبر کریم کے لمحہ با لمحہ درجات بلند کیے اور کر رہا ہے، اور ان کا اظہار کرے گا، یہ ہے صلاۃ اللہ۔ اور صلاۃ الملائکہ فرشتوں کی، وہ اللہ تعالی کے سامنے پیغمبر کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، پیغمبر کریم کے مشن پہ چلنے والوں کے لیے وہ دعائیں مغفرت کی کرتے ہیں۔ اور جب پیغمبر کی زندگی میں بدر میں بھی اترے، احد میں بھی اترے، اور احزاب میں بھی اترے، اور اس کے بعد مجاہدین جو آپ کے مشن کے لیے لڑنے والے ہیں ان کے تعاون کے لیے بھی وہ فرشتے اترا کرتے ہیں، اب بھی اترتی ہیں، اب بھی اترتے ہیں۔ تو پیغمبر کی تعریف، پیغمبر کے لیے دعائے رحمت، اور پیغمبر کریم کے مشن کی نصرت اور اللہ کے اذن سے، تو یہ ہے صلاۃ الملائکہ۔
اور صلاۃ المومنین میں نے بیان کر دیا کہ یہ پیغمبر کریم کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں. یہ پہلا فائدہ تھا. اس پر ذرا دیکھ لو اگر دیکھ سکتے ہو، نہیں تو سن لو. آپ کے پاس لکھا ہے فائدہ نمبر 1، اختلفوا فی معنی الصلاۃ. اختلاف کیا بزرگوں نے. یہ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں اختلاف نہ ہو. فی معنی الصلاۃ، صلاۃ کے معنی میں من اللہ تعالی و ملائکتہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کئی اقوال ہیں. وکیلا ہے یا منہ عز وجل، اللہ تعالی کی طرف سے، ثناؤہ علیہ عند ملائکتہ، اللہ تعالی کا تعریف کرنا، پیغمبر کریم کو شابشیں دینا. مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں آفرین کہنا، تحسین کہنا، شاباش میرے پیغمبر، واہ واہ میرے پیغمبر. ساری رسموں کا خاتمہ کر دیا، ساری بدعتوں کو توڑ دیا، سب شرکیات کا رخ موڑ دیا. واہ واہ، صد آفرین ثناؤہ علیہ عند ملائکتہ و تعظیمہ، اور آپ کی تعظیم کرنے کا وہ معنی نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. تعظیم سے مراد رفع درجات. تعظیم کا مطلب ہے آپ کی عظمت کا اظہار، آپ کے لیے رفع درجات. یہ خیال کرنا ذرا، کسی بریلوی کے ہاتھ لگ گیا تو پھر اللہ کو بھی نبی کے سامنے جھکائے گا. کہتے تعظیم ہو، تعظیم سے مراد ہے رفع درجات، اظہار عظمت، عظمت کو ظاہر کرتا ہے. آگے رواہ البخاری عن ابی العالیہ، اس طرح دیگر بعض نے بھی یہ معنی کیا. تو یہ مولانا حسین علی صاحب کی تائید بھی ہے. تحسین و آفرین، کس کی؟ تحسین و، بھائی بولتے تو بجلی پہ نہیں ہو، بولو تو صحیح. تحسین و، پتہ لگے مخلوق بیٹھی ہے. تحسین و آفرین، اور یہ وہی ہے تعظیم، اظہار شان، اظہار عظمت. بعض عقل کے کودلوں نے مولانا حسین علی پہ اعتراض کیا کہ اس نے یہ تحسین والا معنی کہاں سے لیا، آفرین والا معنی. میں کہتا ہوں یہ بخاری میں موجود ہے، اگر بخار نہ ہو تو بخاری پڑھ لی جائے. یہاں سے لیا. فرماتی ہیں فی شعب الایمان. آگے ذرا خیال کرنا، بہت زبردست عبارت ہے. اس پر حافظ نے بھی کلام کیا، ابن القیم نے جلاء الافہام میں، لیکن علامہ آلوسی حافظ سے بھی آگے نکل گئے. حافظ ابن القیم بھی ایسی گفتگو نہیں کر سکے جو علامہ آلوسی نے کی اور حق ادا کیا. دیکھو فرماتے ہیں کہ تعظیم ہو کا کیا معنی ہے؟ تعظیم ہو تعالی ایاہ فی الدنیا، اظہار عظمت اللہ تعالی کی دنیا میں آپ کی اظہار عظمت کرنا، بے اعلاء ذکر ہی، آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی صورت میں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے 6 مصداقیں. رفعنا لک ذکرک، بے اعلاء ذکر ہی، آپ کا بول بالا کر دیا. مولانا حسین علی کا معنی ہے یہ بھی، آپ کا بول بالا کر دیا. رفعنا لک ذکرک بے اعلاء ذکر ہی. اعلاء ذکر کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عالم ارواح سے لے کر
تا قیام قیامت اور ما بعد القیامہ سب سے بلند رکھے بے الائے ذکر ہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالم ارواح میں میثاق صرف آپ کی ختم نبوت کا لیا گیا، آپ کی عظمت کا، اور وہ میثاق کیا تھا؟ انبیاء سے۔ اسی طرح صحائف آسمانی، کتب سماویہ جتنی آئیں سب میں آپ کے تذکرے، اور سب انبیاء کی دعوتوں اور تقریروں میں آپ کی آمد کے تذکرے اور بشارتیں، یہ سب سے بلند صرف آپ کے ہی نہیں، ساتھ آپ کے صحابہ کے بھی تذکرے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، آپ کے تذکرے، صحابہ کے تذکرے۔ پھر جب قرآن آیا تو قرآن باقی رہنے والی کتاب، اس میں آپ کے ذکر کو 4 چاند لگ گئے قرآن پاک کے ذریعے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ پیغمبر کا نام ذکر کیا، سوائے چند مستثنیات کے۔ اکثر مقام پہ قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی، احکام میں بھی اللہ تعالی کے نام کے بعد پیغمبر کریم کے نام کو ذکر کیا گیا، اور یہ بھی رفع الذکر کی ایک صورت ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں اذان ہے، اذان کوئی دنیا میں ایسا لمحہ نہیں جہاں کسی نہ کسی وقت کی اذان نہ ہو رہی ہو، اور اذان میں اللہ کی توحید کے ساتھ پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی طرح شہادتین میں اللہ کی توحید کے ساتھ رسالت کی شہادت کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح اقامت میں اللہ کی توحید کے ساتھ رسالت کی بھی شہادت ہے۔ اسی طرح نماز میں اللہ کی توحید کے ساتھ درود اور آپ کی رسالت کا بھی تذکرہ ہے، شہادت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اور جتنے مقام آپ دیکھیں گے، چند اس سے مستثنیات ہیں۔ جیسے ذبح کا وقت ہے، وہاں پیغمبر کا نام لینے سے جانور حرام ہو جائے گا۔ تو بعض ایسے مقامات ہیں علل اطلاق نہیں، لیکن اکثر مقام وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے توحید کے ساتھ مقرون ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے، اور اسی طرح ایک تیسری صورت ہے کہ اللہ تعالی نے ہر عبادت کے لیے شرط قرار دے دی اتباع الرسول، ہر عبادت کے لیے شرط قرار دے دی اتباع الرسول۔ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں، تو اس اتباع کو شرط قرار دینا یہ بھی آپ کے رفع ذکر کی ایک شان ہے اور رفع ذکر کی ایک صورت ہے۔ آپ ساری عبادات جہاں پر جیسے جہاں پائیں گے تو وہاں پر جب تک آپ کی سنت کی تذکیر نہیں، صرف تذکیر نہیں بلکہ آپ کی سنت کی اتباع نہیں۔ اور اتباع میں نے آپ کے سامنے علامہ آمدی کا ایک جملہ رکھا تھا کہ ان تفعل مثل فعلہ ان یکون لاجلہ، عبادت کرے بھی اس لیے اور کوئی مقصد نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ عبادت کی ہے، اور پھر رسول کی اتباع اس کے مطابق ہو تو یہ۔ اور چوتھے نمبر پر آپ قرآن پاک دیکھ لیں، اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا نمائندہ فی الاحکام مقرر کیا ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، اور اللہ کی معصیت پیغمبر کی معصیت ہے، اللہ کی محبت نبی کی محبت ہے، اللہ سے دشمنی نبی سے دشمنی ہے، نبی سے دشمنی
اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کو ایذا، اللہ کی بے ادبی، نبی کی بے ادبی ہے، نبی کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، تو اس طرح پورا قرآن اور سنت آپ اٹھا لے تو رفع الذکر کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ تو علامہ آلوسی یہی کہنا چاہتے ہیں بے اعلاء ذکر ہی باظہار دین ہی، اور اللہ تعالی نے اظہار دین، اکمال کے بعد اظہار دین کامل بھی کیا اور آپ کے دین کو دنیا پہ غالب بھی کیا۔ کہاں مکہ مکرمہ کے سنگریزے اور کہاں روم فارس کی سپر پاوریں اور طاقتیں، سارے کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور یہ نظارہ تمام عالم میں جگمگا اٹھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ ہے اظہار دین۔ تو اس میں صلاۃ اللہ، مجاہدین کی نصرت بھی صلاۃ اللہ ہے، مجاہدین کی فتوحات بھی صلاۃ اللہ ہے، مجاہدین کے حملے بھی صلاۃ اللہ ہیں، اور فتوحات اسلام جہاں جہاں پر بھی ہوئی اور غلبہ دین ہوا، تو یہ معنی ہے تعظیمہ کا اور صلاۃ اللہ کا۔ اور تیسرے نمبر پر ابقاء العمل بشریعت ہی، کہ آپ کی شریعت پر عمل کو قیامت تک باقی رکھا۔ یہ بھی ایک صورت ہے آپ کی اظہار عظمت کی، کہ قیامت تک ہم 14ویں صدی میں بیٹھے ہیں، 15ویں میں 1400 سال گزر گئے، 43 سال اور بھی گزر گئے تقریباً، لیکن کہاں یہ جنگل اور کہاں مکہ مکرمہ، کہاں یہ زمانہ اور کہاں وہ زمانہ، لیکن آج بھی ہم ایسی تازگی محسوس کر رہے ہیں جیسے ہم اسی دور میں بیٹھے ہیں، اور درمیان میں کوئی صدیوں کا فاصلہ نہیں، کوئی مکانوں کا فاصلہ نہیں۔ تو آپ کے شریعت کو تازہ رکھا، باقی رکھا، اور قیامت تک کے لیے، تو یہ بھی ایک صورت ہے تعظیمہ تعالی کی، اور تعظیمہ صلاۃ اللہ کا معنی ہے آپ کی عظمت کے اظہار کا۔ آخرت میں بے تشفیع ہی، قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا اذن ملے گا امت میں، باجزال اجر ہی، اور قیامت کے دن آپ کے اجر جزیل عطا ہوگا۔ اجزال اجر ہی، بہت بڑا اجر، کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت تسلیم کر کے جس نے جو نیک عمل کیا اس کا ثواب پیغمبر تک بھی پہنچے گا، اور پیغمبر کے نام اعمال میں بھی پہنچے گا۔ ان لک اجرا غیر ممنون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کا اجر نامنقطع ہونے والا، وہ کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں۔ تو اجزال اجر ہی، آج ہم پڑھ جہاں رہے ہیں تو یہ ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں جمع ہوگا، کیونکہ آپ ہی بنیاد ہیں سب نیکیوں کی۔ تو قیامت تک امتی عمل کرنے والے، ان کا ثواب آپ کے نام اعمال اور درجات میں قیامت کے دن وہ جزیل اجر عطا ہوگا، مصوبت ہی بابداء فضل ہی للاولین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین آخرین پر آپ کے فضل اور مرتبے کو ظاہر کر دیں گے مقام محمود پر، بتقدیمہ علی کافۃ المقربین، وہاں پر جتنے انبیاء اور ملائکہ سب موجود ہوں گے مقربین، ان پر نبی کریم علیہ السلام کو تقدیم ملے گی، اور آپ کو اولیت کا شرف ملے گا مرتبہ کے لحاظ سے، بتفسیر و حابدالے کا۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ جب صلاۃ اللہ کا یہ معنی ہے تو پھر ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی،
محمد وعلی آل محمد. آل محمد میں پھر کیا معنی ہوگا؟ علامہ آلوسی کہتی ہیں کہ لأن تعظیم کل احد بحسب ما یلیق بہ، ہر ایک کو درجہ بدرجہ مناسب مقام مراد ہے کہ ان کو بھی یہ درجات عطا کر، درجات کا تفاوت ہوگا. یہ بات ختم روح المعانی کی. اب ایک دوسرا فائدہ ہے کہ درود یا صلات وہ ہے کیا؟ تو جہاں پر یاد رکھ لو، ایک اصلی درود ہے اور کچھ نقلی درود ہے. درود کے معاملہ میں شیطان نے بڑی ملاوٹ کی، کیونکہ یہ سب سے اہم عبادت تھی. اس لیے جتنا حملہ شیطان نے درود پہ کیا ہے اور دعا پہ، دعا بخل عبادت تھی تو شیطان کا مرکز جنگ بنا، میدان جنگ، اور درود بھی میدان جنگ بنا دیا. تو یاد رکھ لو، درود کے ناقل صحابہ کچھ یہاں آپ کے پاس لکھے ہیں، یہ ذرا گن لو جو درود کے راوی ہیں، درود نقل کرنے والے. ابو مسعود الانصاری ایک، کعب بن عجرہ دو، ابو حمید، ابو سعید، طلحہ، زید بن حارثہ، ابن خارجہ، علی بن ابی طالب، ابو ہریرہ، بریدہ، سال بن سعد، ابن مسعود، فضالہ بن عبید، ابو طلحہ، انس بن مالک، عمر بن خطاب، عامر بن ربیعہ، عبد الرحمن بن عوف، ابن ابی بن کعب، اوس بن اوس، حسن، حسین، فاطمہ، برا، رویفے، جابر، ابو رافع، عبداللہ ابن ابی اوفا، ابو امامہ، عبد الرحمن بن بشیر، ابو بردہ، عمار بن یاسر، جابر بن سمرہ، ابو امامہ، سال بن حنیف، مالک بن حویرث، عبداللہ بن حارث، جز الزبیدی، چلو یہ ہو گیا، عبداللہ بن عباس، ابو ذر، واصلہ بن اسقا، ابو بکر الصدیق، عبداللہ ابن عمر، سعید ابن عمیر، عمیر بن عمیر، آگے حبان ابن منقذ. 44، یہاں 44 ہے، کل 45 ہیں. 45 صحابہ سے درود مروی ہے. اب ذرا خیال کرنا، اور 45 کے 45 صحابہ جو درود کے راوی ہیں. ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ متواتر ہے، درود والی خبر متواتر. ایک دوسرا یہ کہ سب صحابہ درود جو بیان کرتے ہیں وہ ہے اللہم صلی علی محمد. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. آگے الفاظ میں فرق بھی ہے لیکن سب کا درود ہے اللہم صلی علی محمد. جلدی بولتے آؤ تاکہ سبق بھی چلے. اللہم صلی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود کسی صحابی سے ثابت نہیں، نہ دور سے نہ قبر پہ. قبر پہ بھی ثابت نہیں، دور سے بھی ثابت نہیں ہے. بریلر
کہتے ہیں دور سے پڑھو، اور للڑ کہتے ہیں وہاں جا کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھو یہ درود کسی صحابی سے ثابت قطعا نہیں، بالکل نہیں۔ اب مسئلہ ہے امام سخاوی نے اور اپنی کتاب القول البدی اس میں بات کی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود بنتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں پر خاص نقطہ ہے، نقطہ ذرا سمجھو وہ یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، آگے امتی کہے اللہم اقیم الصلاۃ، امتی نہیں رہے گا کافر ہوگا۔ کوئی بھی نہیں ہے سمجھ۔ اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز پڑھو۔ آگے مومن کہے یا اللہ تو نماز پڑھ۔ اللہ فرماتے ہیں روزے رکھو۔ کوئی امتی کھڑا ہو جائے کہے یا اللہ تو روزہ رکھ۔ ایک ہی چیز ہے، اللہ نے فرمایا سلو، امتی کہتے ہیں سلے، نہ نماز کے بارے میں نہ روزے۔ تم حج کرو، ذرا آگے کہو نا یا اللہ تو حج کر، باقی کوئی بات۔ یہ عبادت اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی تعریف یا بیان شان یا تعظیم و ثنا کا حق وہ ادا کر سکتا ہے جو پورے طور پہ اس کی شان اور مقام کو جانتا ہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ ہے جن کی عظمت اور شان اتنی بلند ہے کہ کسی آدمی کا نہ وہاں عقل کی رسائی ہے نہ علم کی رسائی ہے۔ صرف اتنا بتایا گیا کہ آپ عابد ہیں، معبود نہیں۔ عبدیت کی ساری شانوں کا آپ منتہا ہے، آپ اخیر ہیں۔ تو جب آپ کی شان اس طرح ہے کہ وہاں تک کسی عقل کی، خیال و تخیل و علم کی رسائی ہی نہیں ہے، تو پھر مخلوق کو یہ حق ہی نہیں کہ براہ راست شروع ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے بندے کہیں گے اللہم صلی علی، کہ یا اللہ تو جانتا ہے پیغمبر کی عظمتوں کو، تو جانتا ہے آپ کی شانوں کو، اس لیے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پیغمبر کی شایان شان تو رحمت کر، پیغمبر کی شایان شان تو برکت کر۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ تیرے نبی ہے اور افضل الانبیاء ہے، افضل الخلق علی الاطلاق ہے، اور ہیں تیرے بندے، وہ الہ نہیں ہے، الوہیت کی صفات صرف تیری ہے، باقی ان کی عظمتوں کی بلندی وہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ اس لیے ہم تیری بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا، اور پھر اردو میں درود آگے، میڈ ان فیصلہ آباد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ شروع ہو گئے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ درود عبادت ہے، عبادت میں نبی کی اتباع ضروری ہے، اور اس کے لیے جو پیغمبر کریم سے درود آیا یہ ہر طرح افضل ہے اور ہر طرح بہتر ہے۔ اس لیے نقلی درود، ادھر ترنول والے پیر کہتے ہیں جی ہوائی باری جہاز جا رہا تھا، طوفان آ گیا اور
ایک بزرگ سو گیا، جہاز ڈوب رہا تھا، بزرگ کو نیند آ گئی، تو وہاں آپ نے خواب میں درود دیا اور یہ بھی کہا کہ وہاں ایک ترنول میں بے ایمان بزرگ ہے، اس کو کہو اپنے مریدوں کو یہ درود پڑھائے، اور وہ درود کا نام کیا ہے؟ تنجی تنجی نہ ہو یا تنجی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، تو ایک درود تاج نکلے، دافع الوبائے والبلائے والقاتے والمرضے، یہ درود تاج ہے۔ کچھ دیوبندی درود نکلے، کچھ بریلی درود ہے، کوئی خطیبوں کے درود ہے، خطیبوں والے درود سجے اللہ سجے محمد انتخاب محمد، آج کل خطبے بالکل محمل لفظ، کوئی لفظ کا معنی ہی نہیں، سجے کھجے کھبے، کچھ سریکی، کچھ اردو، کچھ عربی، کچھ، تو یاد رکھو یہ درود پیغمبر والا درود نہیں ہے۔ جیسے بریلویوں نے درود بدلا، تمہارے خطیبوں نے بھی بدل دیا، اور پھر بعض ایسے خطیب ہیں کہ وہ بالکل جاہل ہیں، اور جب وہ خطبہ پڑھتے ہیں وہ ریس تو کرتے ہیں بڑوں کی، اور خود نہ مانے کا پتہ ایسے ایسے محمل لفظ بولتے ہیں جو صریح کفر ہیں اور کفر بوا ہیں اور پیغمبر کی صریح گستاخی پہ مبنی ہے۔ اگر ان سے اب معنی ہم پوچھے پھر کا معنی بتاؤ تو ان کے دادے کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو سجے کھبے اتے تلے سارا ملانا ہوتا ہے، تو کہیں کسی طریقے سے لفظ مل جائے۔ تو یہ جو درود ہے اس درود کا بھی ذرا خیال کرو، بریلویوں والا درود، دیوبندیوں والے درود، تاج درود، تنجینا درود، خطیبانہ درود، یہ خطیبانہ درود بھی یہ خالص بدعت ہیں، یہ پیغمبر کے بتائے ہوئے درود نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھو پیغمبر نے کیا درود بتایا، یہ فائدہ نمبر 2 ہے۔ خطیب ناراض نہ ہونا، توبہ کر لو۔ ہم اب دیکھو حضرت حکم کہتی ہیں، میں نے سنا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، قال لقیانی کعب بن عجرہ، مجھے کعب بن عجرہ ملے، فقال الا اہدی لک ہدیۃ، میں تمہیں آج ایک ہدیہ دیتا ہوں، اور استفہام تشویق کے لیے ہے، جیسے آپ کہ میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، ہم جان گئے کہ آپ پہ سلام کیسے کرنا ہے۔ وہ سلام کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فکیف نصلی علیک۔ اب صحابی پوچھ رہا ہے کہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ یہ ایک بات بتاؤ، صحابہ کو عربی آتی تھی یا نہیں؟ آتی تھی جی، آتی تھی۔ صحابہ ایسے فصیح بلیغ تھے کہ خطیبوں کو ہوا بھی نہیں لگی، ایسے فصیح بلیغ، وہ جب بات ہی کرتے تو ایسی مسجع ان کی گفتگو دیکھو، اور جچی تلی بات ہوتی۔ اگر صحابہ درود بناتے خود تو بڑے سونے درود بنا لیتے، لیکن سوال ہے کہ صحابہ نے پوچھا کیوں ہے کیف نصلی؟ صحابہ کو اس بات کا احساس تھا کہ درود عبادت ہے اور عبادت میں مرضی نہیں چلتی، اس لیے آپ سے پوچھا، ورنہ اپنی طرف سے بنا لیتے 10-12 درود، 15-20 بنا لیتے، جس کی جو مرضی آتی تو درود بنا لیتے۔ اتنے بڑے بڑے شعراء ان میں تھے اور بڑے بڑے
ماہرین بلکہ اہل لسان تھے تو ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ تو اس میں معلوم ہوتا ہے صحابہ کے سوال سے کہ درود کی جو اصل کیف ہے عبادت، اور عبادت مرضی سے نہیں ہوتی، عبادت پیغمبر سے پوچھ کے ہوتی ہے۔ کیسے ہم پڑھیں؟ کیف نصلی، کس طرح پڑھیں؟ آگے آپ نے نہیں فرمایا جیسے دل کرے، کوئی لفظ کہہ دو، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، درود کا مسئلہ تھا، کوئی لفظ کہہ دو، نہیں، اجازت نہیں دی۔ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، بس کہو اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالا آل محمد، اور محمد کی آل پر، یا آل عام، ازواج، اصحاب، اطرت، تینوں جو مزاق میں نے کل بتائے تھے۔ شیعہ اس پہ بھی بڑا جھگڑا ڈالتے ہیں، دیکھو جی سنی ہمارے اماموں پہ درود بھیجتے، وہ تو ہمیں پتہ ہے جو ہم بھیجتے، ہم سے پوچھ دیکھو۔ ہاں جو امام مسلمان ہوں گے وہ تو اس میں آئیں گے، لیکن جو تمہارے عقیدے والے اگر تھے تو لقد کنتم وانتم، لقد کنتم انتم با، ہاں بالکل صاف ہے۔ تو آل یاد رکھو، تینوں آگے، کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، کما صلیت، تشبیہ کس میں ہے؟ تشبیہ شہرت میں، انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد بالا آل محمد کما بارکت علی انک حمید مجید، یہ بخاری ہے۔ تو یہ آپ نے درود، میں نے کہا سب درود جہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ درود ماخوذ من القرآن ہے۔ کیا ہے؟ ماخوذ من کہاں قرآن میں ہے؟ کل پڑھا تھا، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، وہاں رحمت اللہ یا اللہم صلی علی، وہاں پر برکاتہ یا اللہم بارک، وہاں پر انہ حمید مجید یا انہ کا حمید مجید، یہ ماخوذ من القرآن درود ہے۔ ان ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے، قال قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، السلام علیکا فکیف نصلی، ہم درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد بالا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، یہ بھی بخاری میں ہے۔ اس کے بعد ہے ابو حمید الساعدی، وہ کہتے ہیں قالو، ایک نہیں تھے کئی تھے، انہیں پوچھا کیف نصلی علیہ، ہم کیسے درود پڑھیں؟ قال قولوا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ، دیکھا وہاں آل تھا نا، آل، تو میں نے کہا آل عام ہے، اور دوسری روایات میں اس کی وضاحت آ گئی کہ آل میں کون ہے؟ ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ۔ یہ حدیث میں نے اس لیے لائی تاکہ پتہ چلے کہ آل کا لفظ ازواج اور ذریت دونوں کو شامل ہے، اور صحابہ کو بھی شامل ہے،
یہ آل عام میں تینوں مصداق اس کے مرادی. تو بس جہاں تک یہ فائدہ ختم. فائدہ نمبر 3، تیسرا فائدہ درود کے بارے میں تین قسم کی روایات تھی. نمبر 1 کہ درود کا جواب اللہ دیتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ درود کا جواب. بجلی نہیں تھی تو آپ تیز تھے. اب درود کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. مثلا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ ایک مضمون ہے روایات کا. نمبر 2 ایک روایت ہے کہ درود نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں جو من صلی علیہ عند قبری، درود کے بارے میں. 5 روایات ایسی ہیں جن میں یہ آیا کہ چاہے کوئی قبر پہ درود پڑے، دور درود پڑے، درود کا ثواب آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جس کی میں نے تفسیر کر دی ہے. بلوغ اور تبلیغ کی دوبارہ تو نہیں وضاحت کی ضرورت، 2 دن پہلے ہوئی ہے، وہ میں کر چکا ہوں، اور اس کی مثال بخاری سے پیش کر چکا ہوں. اصابت کل عبد صالح فی السماء او فی الارض. اب یہ 3 قسم کی روایات یاد رکھو. ایک وہ جو روایت ہے من صلی علیہ، اس پہ بحث ہو گئی، وہ موضوع روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب رہ گئی 2 قسم کی روایات. تو اگر درود کی حقیقت دیکھی جائے تو درود دعا ہے، اور آدمی اللہ سے جب دعا کرتا ہے، ظاہر بات ہے یہ اللہ نے جب خود حکم دیا ہے صلو، یہ دعا کیا ہے؟ قابل قبول دعا ہے، لائق قبول دعا ہے. تو اس درود کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ مصلی درود پڑھنے والا، اس پہ اللہ رحمت کرتا ہے، 1 دفعہ بھی نہیں، 10 دفعہ. تو جب درود دعا ہے تو دعائیں سننے والا اللہ ہے. تو اس لیے یہ بالکل وہی بات ہے جب آدمی اللہم صلی علی کہتا ہے تو صلی اللہ علیہ عشرہ. درود سنتا بھی اللہ ہے اور درود کا جواب بھی اللہ دیتا ہے. جو صحابہ نماز میں آپ کے پیچھے بیٹھ کے درود پڑھتے تھے، آپ وہ بھی نہیں سنتے تھے. نماز میں تو پڑھتے تھے درود. اور پیش کیے جانے کی یہ جو توجیحات کرتی ہیں کہ کلمات پیش ہوتی ہیں، صوت پیش ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے درود پڑھا. اور بعض جو رائبنڈی بے ایمان ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہ فلانا پتر فلانے دا تو درود پیا پڑھتا ہے، اے درود پڑھا سو تو فلانا پتر فلانے دا. یہ پورا شناختی کارڈ بھی جاتا ہے. یہ سارے لوگ ہیں جاہل بالصلاۃ، یہ درود سے جاہل ہیں، انہیں درود کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. اب اس پر ذرا دیکھو، یہ روایتیں نئی آئی ہیں، شاید آپ نے پہلے نہیں پڑھی، ان کو پڑھ لو. عن ابی ہریرہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. مانا آتا ہے نہیں آتا؟ کیا مانا ہے؟ لأن القبور مساکن الموتى والموتى لا يصلون في قبورهم ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو میلہ نہ بنانا، رش نہ کرنا. وصلوا علیہ، اور مجھ پہ درود پڑھنا، بے شک تمہارا درود تبلغنی حیث کنتم، درود پہنچ جائے گا جہاں بھی ہوگے تم. حیث کنتم، پہنچنے کے معنی سمجھ آ رہا ہے؟ اور حیث کنتم میں کیا ہے؟ قبر پہ پڑھو گے تب بھی، دور پڑھو گے اس لیے قبر پہ جم گھٹا بنانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ قبر پہ سنتے ہیں نہ دور سے سنتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر رش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو مقصد درود ہے تو درود مقبول دعا ہے، وہ رحمت مجھ تک پہنچ جائے گی، ثواب مجھ تک پہنچے گا. آگے سنن ابی داؤد، ان کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی ہو، ایک ہی آتی ہے. مولانا سرفراز خان صاحب ذخیرۃ الجنان میں کوئی حدیث نہیں ملی، کہتے ہیں فضائل درود تے آگے من صلی علیہ عند قبری، اس آیت کے تحت من صلی علیہ عند قبری. خدا کا بندہ درود پڑھتے وقت تو جھوٹ نہ بول. کتنی بڑی عبادت ہے. اور درود سے پہلے من صلی علیہ عند قبری، تاکہ فرشتے اس کے منہ پہ مارے. اپنے پاس رکھ کوئی ربڑیا، اپنے پاس رکھ، تیرا پڑا نہ پڑا برابر ہے. درود بھی اسی کا قبول ہوگا جس کی عبادت قبول ہوتی ہے. یہ تو آگے فائدہ آ رہا ہے، پہلے یہ فائدہ پڑھ لو. آگے ہے جناب، حدثنی علی بن عمر بن علی بن الحسین. آپ میں کوئی ہوشیار ہوگا تو پتہ چلے گا میں نے سند کیوں لکھی ہے. علی ابن حسین کا بیٹا عمر ہے. علی بن حسین کا بیٹا عمر ہے. تمہیں سمجھ آ گئی بات میری؟ ہاں، یہ جتنی انہوں نے رکاوٹیں بنا رکھی ہے نا خاندان رسول اور صحابہ کی، یہودیوں کی نسل نے، اور اس سے پھر سنی بھی متاثر ہوئے، یہ سب بکواس ہے. سب صحابہ اور خاندان رسول ایک چیز تھے، ایک جان ایک جسم تھے. دشمنوں کے کوئی نام رکھتا ہے؟ شیعوں کو کہو ذرا یزید نام رکھو اپنے کسی بیٹے کا، اور عمر نام رکھ رہا ہے زین العابدین. یہ وہ بیمار کربلا، کربلا کا مریض، یہ جو شیعہ بیان کرتی. اب پتہ چلے گا اہل بیت کو ماننے والا کون ہے. کل میں نے کہا تھا عقیدہ اہل بیت کیا ہے. علی بن الحسین قال حدثنی ابی، کہتا ہے مجھے میرے باپ حسین نے بیان کیا، ان جدی علی بن ابی طالب، انہوں نے کس سے سنا؟ اپنے باپ میرے دادا علی بن ابی طالب سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا.
فصلو علیہ درود پڑھو مجھ پر، وسلموا فإن صلاتکم تبلغنی درود پہنچتا ہے، سننے والی بات بالکل نہیں، اس لیے قبر پہ جمگھٹا بنانے کی ضرورت نہیں، میلہ رش کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں پر بھی پڑھو تو تبلغنی بلوغ ہے۔ یہ اب بتاؤ، ابھی تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤ، اگلی روایت ہے ان حسن ابن حسن، جس کو کہتے ہیں حسن مثنی، حضرت حسن کا بیٹا حسن اور حضرت حسن بیٹا علی کا، یہ جو دوسرا حسن ہے یہ حسن ابن علی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر حسین کی روایت ہے، نیچے حسن کی ہے، سن رہے ہو میری بات؟ ہاں، دونوں شہزادے۔ لا تتخذوا قبری عیدا بلا بیوتکم قبورا وصلوا علیہ حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو درود پڑھ لیا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی، سننے والی بات نہیں، بلوغ برحق سما نہیں۔ آگے پھر حضرت حسن بن علی ہے، رآ قومن عند القبر، ایک قوم کو دیکھا قبر، آپ کی قبر کے پاس، فنہاہم، ان کو منع کیا۔ یہ خاندان علی مزاروں کا دشمن خاندان تھا، اس کی وجہ آپ جانتی ہیں، حضرت علی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اونچی قبریں گرانا، اور اللہ کی شان ساری اونچی قبریں اب نعرہ یا علی مدد، علی کے نام پہ سب سے زیادہ شرک ہو رہا ہے، اور حضرت علی کی ڈیوٹی تھی ان شرک کے اڈوں کو ختم کرنا۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا بیتی عیدا ولا تتخذوا بیوتکم قبورا وصلوا علیہ حیث ما کنتم، حیث ما کنتم کا لفظ دیکھتے ہو، قبر ہو یا دور ہو، جہاں پر بھی ہو، فإن صلاتکم تبلغنی، انہوں نے یوں کیوں نہیں کہا جی قبر پہ درود پڑھو تو میں سنتا ہوں، دور والا پہنچایا جاتا ہے، یہ تقسیم کیوں نہیں کی؟ اور آگے جو تھے قوم، ظاہر بات ہے وہ بھی تابعین ہی ہوں گے، انہوں نے بھی آگے روایت نہیں پڑھی من صلی علیہ عند قبری، آپ منع کرتے ہو کہ من صلی علیہ آ گئی ہے، یہ من صلی علیہ یا توسوی کو ملی ہے یا مولوی سرفراز کو ملی ہے، نہ صحابہ میں تھی نہ تابعین میں۔ اب دیکھو ان حسین ابن حسن، ہم بیٹھے سعیدوں کے ساتھ ہیں، پھر حسین ابن حسن ہے، حسین بن حسن ان سے روایت ہے، ان ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، یہ روایت لکھ کرنا اوپر والی بھی، یہ علامہ ابن عبد الہادی نے الصارم الملکی میں بہترین تبصرہ کر رکھا ہے، فرماتے ہیں یہ ساری حدیثیں حسان ہیں، حسن درجے کی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام درود سنتے نہیں، درود کا سما نہیں ہے۔ آگے حدثنا عبد العزیز بن محمد عن سہیل، یہ سہیل ذرا خیال میں رکھنا ہے، قال جئت اسلم علی النبی، میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے کے لیے، اور حسن بیٹا حسین کا یتعشا، یہ کھانا کھا رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں، فی بیت، ایک گھر میں جو وہاں حجرہ کے ساتھ تھا، فدعانی، اس نے مجھے بلا لیا،
بس میں گیا ان کے پاس، انہوں نے کہا اذن، ادھر آؤ کھاؤ. قال قلت لا اریدہ، میں نے کہا جی کھانا نہیں کھانا. انہوں نے کہا مالیا رأیتو کا کفتا، میں دیکھا بھی تو ادھر کھڑا تھا اور سامنے، ادھر کیا لینے گیا تھا؟ ان کو شک پڑ گیا، صوفی کھرتا نہیں، یہ جو ادھر چل کے تھے ادھر گیا ہے قبر پر، یہ کوئی استشفاء والا تو نہیں ہے، ہاؤلائے شفاؤنا والا. اب ذرا احتیاط بھی دیکھو. انہوں نے کہا کیا ہے مجھے؟ مالیا رأیتو کا، یہ مالیا کا لفظ ذرا آتا دھمکانے کے لیے، مالیا لا ارل ہدہدا، مالیا رافعی ایدیکم، ڈانٹ والا مانے کیا ہو گیا مجھے؟ صوفی صاحب میں نے آپ کو دیکھا ہے رأیتو کا وقفتا، تو ادھر کھڑا تھا، کیا کیوں کھڑا تھا؟ اس نے کہا جی قال وقفت اسلم علی النبی، میں صرف سلام پڑھنے کے لیے کھڑا تھا، خدا کی قسم اور کوئی میرا کام نہیں تھا. اچھا سلام پڑھنے. قال اذا دخلت المسجد فسلم علی، جب مسجد میں داخل ہوا کر سلام پڑھ لیا کر، سلم علی. ثم قال ان رسول اللہ قال صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوا بیوتکم مقابر لعن اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت یہودیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد کا درجہ دے دیا. وصلوا، یہ سوال کا جواب ہے. او بابا جی میں تو صرف درود پڑھنے گیا تھا اور کچھ نہیں. فرمایا درود کرنے والا سن، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، جہاں پر بھی تم ہو. اسنادہ صحیح جلاء الافہام. اب دیکھو کتنی حدیثیں آ گئی بھائی، گنو. ہاں 8. اب سوال ہے یہ 7-8 حدیثیں نظر نہیں آئیں، من صلی علیہ نظر آئی ہے. اب من صلی علیہ کا تم نے حال دیکھا کہ وہ کیسی ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ لوگوں کی دیانتداری اور پراپاگنڈا دیکھو کیا کہ اچھا حدیث نہیں مانتا، وہ حدیث نہیں مانتا، اے تیرا پیو منسی. یہ جو 7-8 حدیثیں ہیں یہ کون مانے گا؟ باقی وہ بات جو میں نے آپ کو سمجھائی وہ ذہن میں رکھنا ہے. بلوغ کا معنی جو وہ کرتے ہیں اس پہ کوئی دلیل نہیں، اور بلوغ کا جو میں نے معنی کیا اس سے بخاری سے میں نے پیش کیا، ثابت کل عبد صالح فی السماء او فی الارض، وہاں میں نے پیش کیا. خیر، اور حضرت عثمان کا واقعہ بھی ہماری دلیل ہے. حضرت عثمان اس مسجد نبی کی خادمہ کا واقعہ، حضرت عثمان گرفتار ہو گئے، نظر بند تھے، تو حضرت عثمان نے نمازیں چھوڑ دی تھی، تو نماز میں درود ہے، سلام ہے. اگر اس طرح فرشتے پہنچاتے بھئی اے حضرت عثمان دا سلام آ گئی ہے، درود آ گئی ہے،
پہنچتا تو پھر آپ وہ بیت رضوان لیتے؟ بولو، پریشان ہوتے؟ نہیں۔ پھر تو فرشتے صبح و شام درود پہنچا رہے ہوتے ہوئے اب بھی اے حضرت عثمان دا آئے، اے آیا، اے آیا۔ اور حضرت عثمان کے لیے پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ تھا، کیا درود پڑھ دیتا، پتہ چل جاتا بھائی زندہ ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ اور وہ جو 70 صحابہ اور 10 صحابہ دھوکے سے شہید کیے گئے، اور وہ عورت جو آپ نے بعد میں پوچھا وہ کدھر گیا خادم خادمہ، کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ روزانہ درود پہنچ رہی ہے، تو جب ہم بند ہوئے تو پتہ نہیں لگا فوت ہو گئی ہے۔ ہاں کہ ہلا آذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتانا تھا، خبردار آئندہ بتانا ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ادھر تو ہر مردے پہ عمل پیش ہو رہے ہیں، کافر مشرک سب برابر ہیں۔ ہاں بھائی اب دیکھو، اب اگلا سیشن شروع ہو رہا ہے، اگلی حدیث دیکھو۔ لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، صلیت تو لفظ ہے، صلیت علیہ عشرا، کوئی بندہ تیری امت کا ایک دفعہ جو درود پڑھے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود پڑھوں گا، یعنی جواب دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ رحمت کرنا۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ رحمت کرنا۔ صلیت علیہ عشرا، اب مسئلہ نکل گیا کہ درود کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ، کیونکہ درود دعا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ پھر اللہ، آپ درود پڑھتے ہیں، ذرا پڑھیں، اللہم۔ اب ذرا خیال کرو کوئی فرشتہ پہنچا ہے آپ کے پاس؟ آپ تک درود پہنچا نہیں پہنچا؟ صلیت علیہ عشرا، کوئی پتہ شتہ نہیں لگا جی۔ صلیت علیہ عشرا، کوئی درود پہنچ گئی ہے؟ نہیں پہنچا۔ تو مسلمان ہیں ان کو تو پہنچا ہے، جو نہیں ہے تو حبطت اعمالہ، پہنچا۔ اب کوئی پہنچنے کا معنی سمجھ آیا نہیں آیا؟ اور پہنچنے کا یہ معنی نہیں کوئی ڈبہ شبہ ہو۔ اللہ 10 مرتبہ رحمت کرتا ہے، اللہ نے رحمت کی ہے، ہمارا یقین ہے اب بھی کی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تبلغنی۔ تو صلیت علیہ عشرا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب ذرا چلو، اس دفعہ تو مسئلہ بہت لمبا ہو گیا بھائی۔ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، اگلی حدیث کھڑی ہے، جو مجھ پہ درود پڑھے اللہ اس پر کتنی مرتبہ رحمت بھیجتا ہے؟ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ۔ تو 10 مرتبہ تمہیں درود پہنچ رہا ہے، لیکن پتہ 1 مرتبہ کا بھی کوئی نہیں۔ کئیوں کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے پوچھا کیا ہے، کئیوں کو، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ ابھی پہنچ گیا ہے درود، آپ تک بھی پہنچا ہے درود۔ یہ ہے بلوغ، تبلیغ، یبلغنی، اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہے رحمت، وہی درود، یہی مطلب ہے۔ اچھا بھائی، یہ بات ختم ہو گئی۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، ابھی
فائدے تو بہت ہیں اس آیت پر، لیکن یہ آگے آخر میں، یہ شعبان میں ہونی چاہیے آیت، کہ جب یہ موسم ہوتا ہے تو ہمارا کرنٹ بھی ختم ہوتا ہے۔ تو خیر، چوتھا فائدہ ذرا سن لو کہ بریلویوں کے نعیم الدین مراد آباد اپنا مفتی احمد یار خان کا بیٹا ہے مفتی اقتدار خان، ویسے یہ مسئلہ تو سب بریلویوں کا ہے، لیکن مفتی اقتدار خان نے بہت جرأت کے ساتھ، ان کا فتاوی ہے نعیمیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو نماز والا درود ہے یہ ناقص ہے، اور خارج الصلاۃ یہ درود پڑھنا مکروہ ہے۔ وجہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں دو لفظیں صلو علیہ وسلموا، درود بھی پڑھو تے سلام بھی کرو، جبکہ جو نماز والا درود ہے اس میں درود ہے سلام نہیں۔ یہ مجتہدانہ نقطہ ہے، اس میں درود ہے اور سلام نہیں، اس لیے درود کامل وہ ہے جو درود اور سلام دونوں کٹھے ہو۔ نماز میں گزارا اس لیے کہ سلام ساتھ پہلے چڑھے، اس لیے خارج الصلاۃ مکروہ ہے اور آیت پہ عمل نہیں۔ اس کے اور بھی بڑے عجیب عجیب فتوے، ایک فتویٰ اس نے دیا کہ عورتوں کو سورہ یوسف پڑھانا حرام ہے، جس طرح زید الحسینی نے فتویٰ دیا کہ نماز میں تبت یدا پڑھنا گستاخوں کا طریقہ ہے، علامت ہے۔ شیطان بھی بھئی فوج بڑی تیار کی تھی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بڑے بڑے قیامت کے دن جائیں گے بزرگ۔ الجواب، جواب یہ ہے کہ اس درود ابراہیمی کو یا درود منقولہ کو مکروہ کہنے والا مرتد ہے۔ بے شک تو ہے، لیکن کیوں؟ اس میں تو شک نہیں، کیوں؟ آج آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، جو نبی کی پسند کو ٹھکرائے وہ کیا ہے؟ کافر۔ اور تو کوئی لفظ یاد کی تھے کافر، علم مرتد بہت۔ نبی کو کدو کا مسئلہ بھی آج آپ نے پڑھا ہے، جو کدو کو ناپسند کرے پیغمبر کے ذکر میں وہ مرتد ہے، اور جو نبی کا بتایا ہوا درود کو مکروہ کہے اجماعاً مرتد ہے۔ اب اس ہم اس لائن پہ لے جائیں گے تب سیدھا ہوگا۔ دوسرا، جہاں واو ہے اور واو میں مطلق جمع ہے، اقتران نہیں ہے، دونوں کٹھے ہوں، درود بھی تے سلام بھی۔ یہ جاءنی زید و امر،
اتنا تو بتاتا ہے زید بھی آیا عمر بھی آیا، لیکن اقتران پہ تو کوئی دال نہیں، کٹھے آئے. تو واو مطلق جمع کے لیے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور مطلق جمع کے لیے بھئی درود تب ہوگا کہ سلام بھی ساتھ ہو. نہیں، وہاں پر کیا ہے؟ سلام بوقت ملاقات یا فی الصلاۃ. اس لیے آپ جتنی بھی حدیثیں پڑھیں گے اکثار صلاۃ کا حکم ہے. اور صحابی جو قد عرفنا السلام، تو عرفنا السلام یا عرفت السلام وہ کیا ہے؟ فی الصلاۃ. تو سلام کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، یا کس کے ساتھ ہے؟ ملاقات کے ساتھ ہے. یا پھر سلام دعا ہے قبر کی زیارت کی، یہ وہ محل ہے. اور درود کے اکثار کا حکم ہے. اس لیے آپ کو کسی حدیث میں سلام کے اکثار کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن درود صلات کے اکثار کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ آپ کو کئی حدیثیں ملے گی. خلاصہ یہ کہ یہ باؤ ہے، باؤ اقتران کا تقاضا نہیں کرتا مطلق جمع کے لیے. اس لیے یہ کہنا کہ جب تک سلام ساتھ نہ ملا ہو درود مکمل نہیں، یہ فتویٰ نہیں، یہ گدھے کی لات ہے. اور گدھے کا علاج وہی ہے سارا مرتدہ. ہاں، جو نبی نے فرمایا وہ مکروہ ہے، اور تیرا باپ جو کہے گا وہ صحیح ہوگا. صحابہ پوچھ رہے ہیں کیفا نصلی، پیغمبر بتا رہے ہیں اس طرح پڑھو. اور یہ نسلی گدھا یہ کیا کہتا ہے؟ جی مکروہ ہے. 4 فائدے. 5واں فائدہ، ٹائم کیا ہوا؟ سورہ احزاب ختم بھی کرنی. چلو ترجمہ کر لیں گے. تو دیکھو فائدہ نمبر 5. 5واں فائدہ یہ ہے، وہ بہت لمبا فائدہ ہے، بس عنوان دوں گا. 5واں فائدہ ہے کہ صلاۃ السلام مع الاذان. صلاۃ السلام مع الاذان، اذان کے ساتھ صلاۃ السلام پڑھنا، درود پڑھنا. ایک حدیث میں نے یہاں جان بوجھ کے لکھی ہے جس سے بریلوی استدلال کرتی ہیں. پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ صلاۃ السلام اذان کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، اور یہ 781 ہجری کو اس وقت 8ویں صدی اور 8ویں صدی کے بھی صرف 20 سال رہ گئے تھے، 19 سال آگے 9ویں صدی شروع ہو رہی تھی. 781 سال بعد صلاۃ و سلام اذان کے ساتھ شروع ہوا، اور وہ بھی بعد اذانوں کے ساتھ. اور ہندوستان میں لاؤڈ سپیکر کی تاریخ اور صلاۃ و سلام کی برابر ہے. اب بھی لاؤڈ سپیکر ہو تو پڑھتے ہیں، نہیں تو نہیں پڑھتے. تو یہ 781 اور اس کو احمد رضا نے بھی مانا فتاوی میں کہ 781 ہجری کو شروع ہوا. ارشد القادری بریلوی اس نے بھی مانا، غلام رسول سعیدی نے دونوں جگہ مانا، شرح مسلم میں تبیان میں، کہ 781 ہجری. اور کہتے ہیں بھی بدعت، لیکن بدعت حسن ہے. بدعت حسنہ کا آپ رد نہ پیش کر سکو تو پھر ایک آج کل ملا ایک حدیث پیش کر رہے ہیں جو میں نے جہاں لکھی ہے، اس پر ذرا غور کرنا ہے. اذا سمعت المؤذن
فقولوا مثل ما یقول وصلوا علی فإنه من صلی صلاۃ. یہ وہ کہتے ہیں دیکھا اذان کے بعد صلاۃ و سلام ہے کہ کوئی نہ. وصلوا علیہ، سلام تو کوئی نہیں، درود ہے. کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ صلاۃ و سلام ہے. اچھا صلی ہے یا سلو ہے؟ کیوں؟ خطاب کس کو ہے؟ اذا سمیت المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو. سامعین تم نے درود پڑھنا ہے. اس سے کیسے نکلا ہے پھر مؤذن نے اذان میں ملا دینا ہے؟ جب تم اذان سنو نا درود تم نے پڑھنا ہے. سمجھ کوئی نہیں. اس حدیث میں ہے کہ مؤذن اذان میں ملا دے درود. دعویٰ ہے کہ اذان کے ساتھ مؤذن صلاۃ و سلام ملائے گا، اگوں بھی تے پچھو بھی، شروع سے آخر سے. اور دلیل کہ اذان جب ختم ہو جائے تو سامعین تم درود پڑھو. کیا بات ہے، کیا دعویٰ اور کیا دلیل ہے. یہ دعویٰ کے مطابق ہے ہی نہیں بلکہ دعویٰ کے مناقض ہے. اس میں غور کرو، قلب الدلیل خود بناؤ. میں ابھی تھکا ہوں، آگے اور مسئلہ آگے ہے بہت سخت. مسئلے تو سارے مسئلے ہی ہیں. دیکھو بس بھائی یہ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5 فائدے کافی کرو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.